میں کھڑی ہوں کنوینس کے لیے تو ایک دم سے پیچھے سے ایک ہاتھ آیا ہے اور اس نے آ کے میری آگے پیچھے سے کپڑے پھاڑ دیے. میں ننگی ہو رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اتنی پبلک ہے اور یہ کس کی جرت ہے. ایک وکیل صاحب تھے جن کا نام نسیم اقبال ہے. میں نے ان کو چیخ چیخ کے کہا مجھے بچائیں یہ مجھے مار دے گا. میں نے 3 بچوں کو بڑی مشکل سے زکاتیں تک ان کو کھلائی. میں نے پال کے جوان کیا. میرے ابو نہیں ہے, میری امی نہیں ہے, میرا ایک ہی بھائی تھا جس کی 4 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جواز زید. ناظرین, ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہوا کی بیٹی کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی جاتی ہے اور ہر روز ان گنت کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. اور لیکن جب روح اس چیز پہ کانپتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم کرنے والا کوئی اپنے ہی رشتے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی خاتون ہے جس کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی اور وہ ظلم کرنے والا کوئی نہیں, اس کا شوہر تھا, سابقہ شوہر. آئیں جانتے ہیں ان سے کہ یہ کیا وقوع ہے اور کیا واقعہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایسے ہے کہ میرے مینٹیننس کے کیس تھے بچوں کے اور میرا مینٹیننس کا. تو میں احمد حجاز صاحب کی کورٹ سے 3 نومبر جمعہ کا دن تھا. میں باہر نکلی ہوں تو میں کھڑی ہوں کنوینس کے لیے تو ایک دم سے پیچھے سے ایک ہاتھ آیا ہے اور اس نے آ کے میری آگے پیچھے سے کپڑے پھاڑ دیے. میں نے جب اپنے سے نظر ڈالی, میں ننگی ہو رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اتنی پبلک ہے اور یہ کس کی جرت ہے. تو وہ اجاز الحق نامی بندے نے کہ جس کے میں 3 بچوں کی ماں ہوں, جو کہ جس نے 2012 سے ہمارے سے تعلق ختم کر کے نہ کوئی خرچہ نہ کچھ, وہی تو میں اس کے لیے کلیم کیا ہوا میرے کیس ڈگری ہے, نہیں دیا. میں نے 3 بچوں کو بڑی مشکل سے زکاتیں تک ان کو کھلائی. میں نے پال کے جوان کیا. میرے ابو نہیں ہے, میری امی نہیں ہے, میرا ایک ہی بھائی تھا جس کی 4 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے. میرے کو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. میں نے جیسے تیسے کر کے میں نے اپنے بچوں کو جوان کیا تھا, ان کو پڑھایا لکھایا. اس آدمی کو صرف یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ جو مینٹیننس کے پیسے ہیں ان سے بچنے کے لیے مجھے ہراساں کر رہا ہے اور جان سے مارنا چاہتا ہے. اس نے مجھے ننگا کر کے چونک میں دور تک دوڑایا اور میں ننگی بھاگ رہی ہوں اور کوئی میری ہیلپ نہیں کر رہا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں. میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا. میں خود وکیل بننے کے لیے, میں گجرات سے ہوں, میں وکیل بننے کے لیے لاہور کالج میں آئی تھی, میں گریجویٹ ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور میں نے وہاں ساری لوگ دیکھ رہے تھے, میں نے سب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بچاؤ, کوئی نہیں مجھے بچا رہا تھا. وہ میں اب بھاگتی جا رہی ہوں, میں پیچھے بھاگ رہا ہے اور کہیں جا رہا ہے گدی گالیاں دے رہا ہے, تجھے میں نے جان سے مار دینا ہے. آگے ایک وکیل صاحب تھے جن کا نام نسیم اقبال ہے, وہ ایک فرشتہ بن کے سامنے آئے. میں نے ان کو چیخ چیخ کے کہا مجھے بچائیں یہ مجھے مار دے گا. انہوں نے بازو آگے کیا موٹر سائیکل پہ, میں کہ وہ میرے لیے غیر تھے لیکن مجھے اس وقت اپنی جان کو بچانا تھا. میں ان کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئی. انہوں نے ہاتھ سے اس کو روکا, پھر 2 بندے شامل ہو گئے جس نے اس کو پکڑ کے زمین پہ بٹھایا. زمین سے اس نے اینٹ اٹھا لی, کہتا ہے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں, میں نے آج اس کو جان سے مارنا. وہ وکیل صاحب نے فٹافٹ موٹر سائیکل بگائی, انہوں نے سائیڈ پہ کی موٹر سائیکل. ان کے پاس بائی چانس لفافے میں وہ شرٹ لے کے آتے ہیں تاکہ ہماری وائٹ شرٹ گندی نہ ہو. وہ اس اللہ کے بندے کے پاس شرٹ بھی تھی, اس نے مجھے اپنی شرٹ دی, میں نے اپنے اس جسم پہ پہنی اور وہ مجھے فوری ادھر اسلام پورہ تھانہ لے گئے. جب اسلام پورہ تھانہ میں پہنچی تو میری اپلیکیشن انہوں نے لکھی, جب دی تو مجھے رات پڑ گئی. میں نے فون کیا اسلام پورہ تھانہ کہ میرے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی, ابھی تک میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو وہ کہتا ہے وہ تفتیشی کہتا ہے, اس کا نام آئی تھنک عارف تھا کچھ ایسے, کہتا ہے میں تو ابھی آیا ہوں, میں تھکا ہوا ہوں, میں نے بھی روٹی کھانی ہے, ابھی پھر میں نے سونا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے پھر 1787 پہ کال کی. میں نے گوگل سے سرچ, وہ ڈی ایس پی جو سنتے ہیں, میں نے ادھر کال کی تو مجھے کل 10 بجے وہاں بلایا گیا اور وہاں یہ پہنچا ہوا تھا. اور میں نے خود دیکھا کہ یہ نوٹ جیب سے نکال کے ان کو دکھا رہا تھا. اس نے وہاں پیسے ویسے دے کے پتہ نہیں کیا کیا. اور حافظ عبید صاحب نے 6 دن میں وہاں چکر لگاتی رہی. میری ایف آئی آر تو کاٹی لیکن offense وہ لگائی کہ جو بے لیبل تھی. اور میں نے ان کے ریکویسٹ بھی کی کہ وہ offense لگائیں جس میں کم سے کم اس کو کچھ سال سزا ہو, تاکہ میں اپنے بچوں کو, میں نے اس کا رویہ دیکھ لیں اور سائڈ پہ ہو سکوں, میرے بچے بھی بچ سکیں اور میں بھی بچ سکوں. لیکن لاکھ کوشش کے باوجود offense نہیں لگی. اچھا, جب آپ کے کپڑے پھاڑے گئے, آپ نے ابھی بتا رہی تھی کہ آپ نے کوئی بات کی, تو خاتون کوئی آفیسر تھی, اس نے آپ کو کیا جواب دیا؟ وہ اس کے بعد میں نے ایک اپلیکیشن لکھی اور میں نے وہاں دی جا کے
جو کہ ایس پی صاحبہ منزہ کرامت کے پاس لگی. میں ایک دفعہ ان کے پاس گئی, یہ بھی اس کو بھی بلایا گیا, اجاز الحق کو بھی. تو انہوں نے فوٹیج بھی دیکھی, مارنے کی کوشش کر رہا ہے, میرے کپڑے اس نے پھاڑے ہیں, میں ننگی ہو رہی ہوں, ہر چیز نظر آ رہی ہے مجھے. آپ سب سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ایک چیز سارا کوئی نظر آ رہی ہے تو اس بندے کو ایسی کیوں آفینس اس کو دی جا رہی ہے کہ جس میں اس کی بیل ہو جائے گی اور دوبارہ آ کے وہ میرے اوپر اٹیک کرے گا اور مجھے جان سے مارے گا اور میرے کپڑے پھاڑے گا. اس کے بعد میں نے منزہ کرامت سے میں دوبارہ ملی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی جا کے کہ آپ جلدی فیصلہ کر دیں. اس نے انٹرم بیل کروا لیا ہے, اس کی کنفرم ہو جائے گی, وہ دوبارہ میرے پہ اٹیک کرے گا. لیکن انہوں نے وہ آفینس چینج نہیں کی. جب میں نے تفتیشی جس کا نام رمضان ہے, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کیا رپورٹ آئی ہے, کہتا ہے جی ایس بی صاحبہ منزہ کرامت نے آفینس چینج نہیں کی. تو مجھے وہ قائل کرنے لگ گیا کہ آپ کی صرف قمیض پھٹی ہے نا, شلوار پھٹتی, آپ پوری برہنہ ہوتی تو تب یہ آپ کے فینس 354A لگنی تھی. صرف قمیض پھٹی ہے اس لیے 354 لگے گی, اے نہیں لگے گی ساتھ. اب بتائیں کہ میں پوری ننگی ہو جاؤں اور وہاں سڑک پہ مری ہوئی پڑی ہوں, یہ پولیس کی گاڑیاں میری ڈیڈ باڈی اٹھا رہی ہوں, تو تب کیس کمپلیٹ ہوتا ہے. تو تب مجھے کیا فائدہ کہ جب میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی اور میری عزت رول چکی ہوگی. مجھے تو اب زندگی چاہیے نا. میں اپنے بچے محنت سے جوان کیے ہیں, اور میری بیٹی سنبل اجاز یہ غیر قانونی طور پہ 6 ماہ پہلے, حالانکہ میرے پاس ہے اس کی کسٹڈی, اس نے نہ کسٹڈی ٹرانسفر کرائی ہے نہ اس کا مینٹیننس پے کیا ہے, غیر قانونی طور پہ بچی کو پاس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. جس بچی کو میں نے زکاتیں کھلا کے بڑا کیا, اس کو میں نے 6 ماہ میں نے اپنی بچی نہیں دیکھی. مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ میں کیس اٹھا لوں مینٹیننس کے, نہ بچوں کا خرچہ دوں نہ, اور اس بچی کا نہ خرچہ پے کیا ہے جو میں نے اس کو پال کے جوان کیا. اب وہ پڑھ گئی ہے, اب وہ پیسے کمانے لگی ہے, اس نے BCom کر لیا. اس کی تنخواہ کھانے کے لیے بچی کو لے گیا جب 12 سال کی طرح چھوڑ گیا تھا, تب چھوڑ گیا تھا 2012 میں. اب میری بیٹی 24 سال کی ہے, جس کو میں نے مشکلوں سے محنتوں سے پال کے جوان کیا. اب اس کو جاب کروا رہا ہے. میں صرف چاہتی تھی میں اس کی شادی کروں, اور میں بچی کو کہتی تھی ٹھیک ہے تم اسکول تک جاب کر لو, آفس میں مت جاؤ, ماحول اچھا نہیں ہوتا, اس طرح محفوظ نہیں ہوتا انسان. اس نے اس کو آفس میں جاب کروا رہا ہے, اس کی پیج یوز کر رہا ہے, اس کی تنخواہ کھا رہا ہے. مجھے اس کی تنخواہ نہیں کھانی, مجھے اس کو اس کے گھر کا کرنا ہے, کیونکہ میں اپنی بچی کی اپنی زندگی میں شادی کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. یہ خود بھی یہ 53 سال کا تھا تو اس نے تیسری شادی کی ہوئی ہے, اور وہی میری بیٹی کو رکھا ہوا ہے. اور وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ اسی کا سالہ میرے گھر بچوں کو ٹیوشن پڑھانا آتا تھا, تو ان کے تعلقات نازیبا آپس میں, اور اب وہی میری بیٹی کو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اب میں اپنی عزت کے لیے بھی پریشان ہوں, اپنی بیٹی کی عزت کے لیے بھی اپنے پریشان. سالے کے ساتھ نازیبا تعلقات؟ جی, اس نے صرف کہا کہ یہ ٹیوشن پڑھانے آیا ہے. جب میں نے کہا کہ یہ تم لوگوں کا آپس میں مجھے ریلیشن صحیح نہیں نظر آ رہا, آخر میں بیویوں میں نے کچھ سمجھا, میں نے دیکھا, جب اس نے دیکھا کہ یہ بات خراب ہو رہی ہے, اس نے کہا جی میرا پہلی بیوی سے بیٹا ہے, جو اس نے پہلی شادی کی تھی, جو کہ مجھے نہیں بتائی گی, میرے نکاح نامے میں اس کو کمارا ہی لکھا گیا, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. تو اس نے پھر میں نے کہا کہ اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے, تو اس نے کیا کیا, اپنے اس تلق پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کی بہن سے جا کے شادی کر لی. اب یہ تیسری شادی صرف اس لڑکے وسیم اقبال کی وجہ سے چل رہی ہے, کیونکہ اس کو پیکیج میں ایک کے ساتھ وہ لڑکا بھی ملا ہوا ہے, کہ جو کہ اس کا فیورٹ مشغلہ ہے. اب میں اس کو زیادہ کلیئر نہیں کرنا چاہتی, ظاہر آپ حضرات سمجھتے ہیں. شادی کیسے ہوئی تھی آپ کی اس شخص سے؟ جیسا آپ نے کہا کہ میرے نکاح نامہ پہ بھی کوارا لکھا ہوا تھا. رشتہ کرانے والی نے رشتہ کرایا, میں گریجویٹ تھی اور اس کو BSc بتایا گیا, حالانکہ سند بھی میرے پاس موجود ہے, یہ میٹرک فیل ہے. اس کے بعد اس کی ایج 28 سال بتائے گی, ID کارڈ بھی غلط بنا ہوا ہے. اس وقت یہ بندہ 67 سال کا ہے, 67 ایئرز کا ہے. میرے ساتھ میں نے دھوکے کی شادی کو بھی نبھا لیا اپنے بچوں کی خاطر, میں نبھا رہی تھی, لیکن اس نے میرے اوپر سوتن لے آیا پھر. تو میں کیا کیا برداشت کرتی, مارے برداشت کرتی. والی نے بیچ میں جھوٹ بولا, جھوٹ بولا چند پیسوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے اس نے. اور اس کی 3 بہنوں کو ڈیورس ہوئی تھی, یہ بھی نہیں بتایا. اس کے 2 بھائیوں نے ڈیورس کیا ہوا تھا اپنی بیویوں کو, یہ بھی نہیں بتایا. یہ پوری فیملی ہی سارے کچھ یہی کر رہی تھی. لیکن میری والدہ تھی, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی, میری ماں بیوہ تھی اور چھوٹی بہن تھی, بھائی بھی میرے سے چھوٹا تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شریف لوگ ہیں, انہوں نے ایک ناٹک ایسے کیا کہ وہ ان کی بیچ میں مجھے لگا بھی کہ کچھ غلط ہے, میں نے منگنی توڑی. اس نے گھر ہمارے آ کے خودکشی کرنے کی کوشش کی. یہ بہت نوسر باز اور ڈرامے باز آدمی ہے. اب اور اس کے بعد اس نے میرے زیورات تھے جو کہ میرے حق مہر میں لکھے ہوئے ہیں, میرے نکاح نامے میں ہیں, یہ سارے بیچ کے کھا چکا ہوا ہے.
और ये इनका यही काम है। इससे पहली बीवी के भी इसने जेवरात बेचे थे और वो शादी मुझसे छुपाई गई और निकाह नामा मेरे पास मौजूद है जिसमें इसको कुंवारा लिखा गया। आपकी बच्ची इनके पास है? मेरी बच्ची इसके पास है। मुझे ये भी है कि मेरी बच्ची मैं मुझे यहाँ इसके पास नहीं, क्यों कि वो लड़का जिनके घर वो उन्हीं के अपने ससुराल में रहता है और वो सारे ही जिस तरह का ये वसीम इकबाल जो जिसकी ये काम है जो लड़कों के साथ गलत फेल करता है वो इसके ये मेरी बेटी बताएं वहाँ महफूज है। बताएं मुझे इस बात का जवाब दें, मेरी इस बेटी की इज्जत महफूज है। देखें वो बच्ची है, वो तो समझ रही है बाप बाप बाप, लेकिन उसके साथ क्या हो जाएगा ये तो उसको भी नहीं पता। बच्चों के साथ रवैया कैसा था? बच्चों के साथ रवैया इसका बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये सिर्फ बच्चों के साथ रवैया कैसे हो सकता है? 2 बच्चे जिसने पिंडी में छोड़े हैं, पहली शादी की थी जो, उसके साथ इसने एक बच्चा 1.5 साल का था, एक 2.5 साल का था, उनको छोड़ा और कहा कि ये तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं, ये तुमने हराम के पैदा किए, तुमने बाप का पैदा किया, एक भाई का पैदा किया। अब बताएं ऐसे बंदे के साथ मुझे मुकाबले के लिए क्यों पुलिस वाले गंदा बंदा, इतने गंदे इल्जाम लगे। तो मैं तो इससे सेपरेट रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी इज्जत और जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। आला हुकाम से आप क्या गुजारिश है? आला हुकाम से आप क्या चाहते हैं? से गुजारिश है कि मेरी जिंदगी पहले बर्बाद हो चुकी है। जिंदगी के 25 साल मैंने मशक्कत, मजालिम और बड़ी ऐसी चीजें बर्दाश्त की हैं कि जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती। वो सिर्फ इस वजह से कि मेरे वालिद साहब याद नहीं थे, मेरे भाई की डेथ हो चुकी है और मेरी अम्मी की भी डेथ हो चुकी है। लावारिस होने की वजह से मैंने अब मेरे बेटे जवान हो गए, मैं चाहती हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसके ऑफेंस ऐसी लगाई जाए कि इसको सजा हो ताकि मैं अपने बच्चों के साथ सुकून से जो मेरी जिंदगी के कोई दिन रह गए मैं गुजार सकूं। मेरी पूरी उम्र तो डरते रोते और इसे मारे खाते, इसकी बहनें भी मुझे मारती थी, इसकी माँ भी मुझे मारती थी, बहुत कुछ इन्होंने मेरे साथ जुल्म किए जो कि मैं बयान करने लगूं तो शायद बहुत सारे दिन लग जाए। लेकिन ऑन दी होल मैं आला हुकाम से गुजारिश करूंगी कि इस आदमी का कुछ ऐसी इसके लिए सजा मुकर्रर की जाए। 11 वारंट मेंटेनेंस के केस में इसके निकले हुए हैं और जब इसको वो बैलप पकड़ने के लिए जाता है तो इसकी तीसरी बीवी उसको गालियां देती है। वो सारे वारंट भी मेरे पास मौजूद हैं और आप वहां से पता भी कर सकते हैं और वो ये गिरफ्तार नहीं हो रहा सिर्फ इस वजह से कि इसकी ससुराल में रह रहा है और सब लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं अकेली औरत बताए मैं किस का मुकाबला करूं? मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ अल्लाह काम से कि इसकी जो सजा फुटेज के मुताबिक बनती है, जिस तरह इसने मुझे सरेआम नंगा किया, मेरे कपड़े फाड़े हैं और मुझे सड़क पर नंगा भगाया है, इसको उसकी सजा दी जाए और मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये खातून रो रही हैं, अपने दर्द को बयान कर रही हैं, बार बार इंसाफ मांग रही हैं। उसको अपनी बच्ची की भी इज्जत का खतरा हो गया है। वो कहती है कि मेरे साथ ज्यादती और जुल्म की इंतहा कर दी गई है। ये वो अल्फाज हैं जिससे रूह कांप रही है। वो रो रही हैं और हर एक अल्फाज से रूह कांपी जा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। सिर्फ ये दुआ है कि इस मुल्क पाकिस्तान में ये वाक़यात कम हो और आला हुकाम होश के नाखून ले और ऐसे जो मजालिम हो रहे हैं ख़वातीन के साथ, अब उनको रुकना होगा। कहीं तो ये जाके रुकेगा और इनको सज़ा होनी चाहिए कि जो भी इसमें मुलविस है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।